بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، یہودی مذہب کیسے شروع ہوا اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر لعنت کی ہے، اور اس یہودی قوم کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا اور مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بہ خود معلوم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے۔ دوسروں کو نیکیاں کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعون کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ یہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ گائے کو ذبح کرو۔ ان کی یہ بات سن کر یہ لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو 5 بار طور پہاڑ پر بھیجا، کیونکہ یہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بنا محنت کے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو انہوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑکتی دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان قبیلوں میں 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے الگ الگ چشمے پیدا کر دیے، تاکہ ان کے بیچ پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے بعد بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا منصبہ بھی انہی لوگوں نے منایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کے جیسے ایک
ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر سے یہودی یہ تک کہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ یہودی قوم کے جھگڑے آپس میں ہی بڑے سخت ہوتے تھے اور یہ آپس میں ہی مار کاٹ بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول اللہ کے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے اور فساد کراتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کھرید کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے سے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے، سچائی کے راستے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، اور تو اور لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ تاک جھانک کرنے اور بدکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا سا بھی شرم نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، مگر ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ یہودیوں کی گستاخی اتنی تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 181، نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ اور میرے دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ بھی کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو بھول جاؤ، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور میرے پیارے دوستو، یہودی قرآن پاک کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ سمجھتے ہیں۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، اسی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیجیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں اس معلومات کو ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ بھی ایک سچے مسلمان ہیں تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔